یہ دینے آیا ہوں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے، تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور ایک بات یہ بتاتا ہوں، جو کہ یہ مسجد ہے ہماری، اس کے 4 کونے ہیں، دیکھ لیں 4 کونے، ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں۔ یہ کونا روزانہ رات کو 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر وہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ تو انشاءاللہ یہ جادو، جنات، یہ سارے کے سارے حسد وسد سب ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی بہت دے گا، حلال مال۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، صحابہ کو کہتے تھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے۔ اتنا مال تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، اتنا مال تھا، جب ان کا انتقال ہوا اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا کہ سونا توڑتے توڑتے کدالیاں ٹوٹ گئی، سونا ختم نہیں ہوا، تقسیم کر رہے، توڑ توڑ کے تقسیم کیا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ بولتے تھے یہ برکت ہے آیت الکرسی کی، ان کا معمول تھا یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لینا آپ۔ اب تو حوالے مجھے یاد نہیں، میں میری کتاب کا حوالہ تو دے سکتا ہوں کہ میں نے وہاں لکھا ہے، دیکھنا۔ یہ بھی کرو تو انشاءاللہ آج کل گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں دور ہو جائیں گی، گھروں میں